کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلا کر بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے۔ اس سے مسوڑوں یا دان کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرے۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائے ورنہ بینائی کم ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہے جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ نمکین پانی پینے سے اس سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربا کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہان منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں پھر ناک پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔
پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتا ہے تو رات کو اس فعول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کاڑیں، یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کچے کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھونک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرقندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہو اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتی۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگی وہاں بکری پال لیا کرے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائے وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ سانپ کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھائیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں کثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال بے حد
فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونی کا دودھ ڈال کر پی جائے، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کرے۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کرے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، اس سے خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں رہتا۔ چینی والی چائے پینے سے بہت جلد موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی میل کچیل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتی ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چڑھاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کوئی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔